السلام علیکم. تشریف رکھیے. آیت 30 کی تلاوت سنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. اس آیت کی تشریح سے پہلے ایک نوٹ حاجی علی صاحب کا میرے سامنے ہے. میں نے کل پوچھا تھا کہ توسائر خدقہ کا کوئی ایسا ترجمہ اردو میں ہو سکتا ہے جو لفظوں کے قریب بھی ہو اور اصل مضمون کو صحیح بیان کرنے والا ہو. حاضری صاحب نے فیروز اللغات دیکھی ہے لیکن وہاں توسائر خدقہ کا مضمون تو نہیں مل سکتا، گال کا مضمون مل سکتا ہے. تو فروغ اللغات میں گال پھلانا، گال سجانا یہ لکھا ہوا ہے، یا گالوں میں ہوا بھر کر انہیں اونچا کرنا. تو کیا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے مخاطب تو اپنے گالوں میں ہوا ڈال کر پھلا کر ان کو اونچا نہ کر؟ فیروز اللغات کتنے لوگوں کے پاس ہے جو وہ یہ دیکھیں گے اور معلوم کریں گے کہ اس لغو فکرے میں کوئی معنی بھی ہیں. اس لیے یہ بیکار کوشش ہے. اصل حقیقت یہی ہے کہ توسائر خدقہ کا جو بھی ترجمہ کریں آپ، اسے لفظوں کے قریب رہتے ہوئے گال پھلانا، گال سجانا وغیرہ کہہ کر کوئی پیغام بھی ترجمہ پڑھنے والوں کو نہیں دے سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تشریحی ترجمہ کیا جائے.
اس تمہید کے بعد اب میں اس آیت کو شروع کرتا ہوں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. کُلٌّ یجری الی اجل مسمى، ہر چیز ایک معین مدت کی طرف جاری ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے، اور ضروری ہے کہ اسے سمجھا جائے، ورنہ اس آیت کا منطوق پورا نہیں ہوگا. اس کا جو مقصد ہے، کیا بیان کرنا چاہتی ہے، کیا بیان نہیں کرنا چاہتی، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. فرمائیے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے. رات کو کیسے دن میں داخل کرتا ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ رفتہ رفتہ رات کی سیاہی دن کی روشنی سے مغلوب ہونے لگتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے. یہ تو بالکل صاف اور سیدھی بات ہے. اور اسی طرح یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کا برعکس مضمون ہے. اس طرح کیوں بیان فرمایا گیا ہے؟ اور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کو ان دونوں کی تشخیص اس کے ساتھ ہی کیوں بیان کر دی گئی ہے؟ اس کے بعد یہ کیوں فرمایا کُلٌّ یجری الی اجل مسمى؟ وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے کے لوگ سمجھا کرتے تھے. اگر اس وقت واضح طور پر انکار کر دیا جاتا کہ زمین ایک ٹکی یا پلیٹ کی طرح نہیں ہے جیسے تم سمجھے ہوئے ہو، اور سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں، اس لیے رات اور دن بدلتے ہیں، تو یہ خیال ان لوگوں کے لیے ایسے تعجب کا موجب ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن کی سچائی سے انکار کر دیتے. اور اگر یہ کہا جاتا کہ زمین فلیٹ ہے اور چاند سورج اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو اس کے آج کی دنیا قرآن کریم کو غلط قرار دیتی. یہ مسئلہ ہے جس کے درپیش ایک ایسی حیرت انگیز طرز بیان اختیار فرمائی گئی ہے کہ دونوں دنیاؤں کو بیک وقت مطمئن کرنے والی ہے. یعنی پرانے زمانے کا رابطہ اس زمانے سے کرتی ہے یہ آیت، اور ذہنوں کو بے وجہ ایک ایسا چیلنج نہیں دیتی جسے وہ اگر قبول کر لیں تو پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی خدا کا انکار اس کا نتیجہ نکلے، یا دوسرے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار اس چیلنج کو قبول کرنے کے نتیجے میں پیدا ہو. یہ ہے اصل طرز بیان جس کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے. رات اور دن کا ایک دوسرے میں داخل ہونا تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رات اور دن اس لیے ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے زمین کے گرد اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. یہ آیت یہ کہنے کے باوجود اس کا کلیت انکار کر رہی ہے، کیونکہ فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
اس نے سورج اور چاند کو مسخر تو کیا ہوا ہے مگر اس طریق پر کہ کلو یجری الی اجل مسمى، کلہما نہیں فرمایا، کلہما یجری، کیونکہ فرمایا کلو یجری الی اجل مسمى، اس میں زمین بھی آ گئی، سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، یہ تینوں متحرک ضرور ہیں، لیکن زمین کے گرد چاند سورج متحرک نہیں ہیں، یہ متحرک ہیں الی اجل مسمى، ایک ایسی مدت کی طرف جو مقرر ہو چکی ہے۔ اس طرز بیان میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پہلوں کا عقیدہ بھی ملحوظ رکھا گیا، آنے والوں کا عقیدہ بھی ملحوظ رکھا گیا، لیکن ایک ایسی بات بھی بیان فرما دی گئی جو اس زمانے کا سائنٹسٹ جو اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے ابھی پوری طرح بیان کرنے کا اہل نہیں ہوا، وہ ہے الی اجل مسمى، کہ یہ چاند اور سورج بلکہ ہر چیز ایک ایسی مدت کی طرف سفر کر رہی ہے جس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور وہ مدت طے شدہ ہے، یقینی ہے اور قطعی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس زمانے کے سائنٹسٹ بھی آج سے چند سال پہلے تک اس بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ زمین و آسمان ایک وقت ختم ہو جائیں گے، اور یہ چیز جو ہے اس نے وہ تصور پیدا کیا ہے کہ ڈسٹرکٹیبلٹی آف ایٹم نہیں بلکہ ڈسٹرکٹیبلٹی آف پروٹونز بھی ایک یقینی عمل ہے۔ اس پر ساری دنیا میں لیبارٹریز بنائی گئی ہیں۔ یہ تو عقیدہ ہو چکا ہے کہ میٹر نے ڈسٹرائے ہونا ہے، جس میٹر کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتی، پہلے وہ ایٹم سمجھا کرتے تھے، پھر ایٹمی دور میں آگے کہا نہیں ایٹم تو ضرور تباہ ہو سکتے ہیں لیکن پروٹونز نہیں ہو سکتے، جن کا چارج برابر ہے، منفی اور مثبت چارج دونوں میں ایک جیسا ہے، وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ اب 100% سائنسدان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ پروٹون تباہ ہو سکتے ہیں، صرف اس کا عملی ثبوت نہیں دے سکتے ابھی تک، اور وہ ثبوت کہیں کہیں سر اٹھانے لگا ہے، اب باہر سر نکالنے لگا ہے۔ یہ جو لمبی لمبی ٹنلز بنائی جا رہی ہیں آج کل اٹلی میں بھی اور امریکہ میں بھی، بے انتہا خرچ ہو رہا ہے ان پر، وہ یہی ثابت کرنے کے لیے ہے کہ پروٹون ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، صرف ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی پروٹون ڈسٹرائے ہو جائے۔ یہ بہت ہی کمپلیکس یعنی بہت ہی گہرا الجھا ہوا مضمون ہے جس پر سائنسدانوں کا غور ہے، مگر قرآن کریم کا یہ بیان کتنا سادہ اور کتنا قطعی ہے، اور بین ہی اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ کلو یجری الی اجل مسمى، یعنی یجری میں کوئی مقام نہیں بیان فرمایا، اس مقام کی طرف حرکت کر رہے ہیں، یہ بات قابل غور ہے، ورنہ بتانا چاہیے تھا ایک معین مقام، کسی مقام کی طرف حرکت نہیں، ایک وقت کی طرف حرکت ہے، اور اس وقت سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تو کائنات کی مدت معین ایک وقت کے دائرے میں باندھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھنے میں اتنی سادہ سادہ آیتیں ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، ان میں ڈوب کر کتنے عظیم الشان مضمون ان میں مخفی ہیں۔ تو تفسیر کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتا سکتا تھا کہ اجل مسمى میں کون کون سی باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن آئندہ آپ قرآن کریم پڑھتے وقت ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں کہ اس آیت میں سارے مضامین داخل ہو گئے ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے، وأن ما يدعون من دونه، کیا کس لیے ہے، یہ سوال ہے،
یہ تو واضح ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ جھوٹ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے ساتھ کیوں تعلق ہے اس آیت کا؟ یہ مضمون اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، یہ طرز بیان اس لیے اختیار کی جا رہی ہے کہ یہ بات کھل جائے کہ قرآن جس کا کلام ہے وہ حق ذات ہے، وہ تمام امور کو گہرائی سے جانتی ہے، اور وہ جو اس کے سوا پکارتے ہیں ان کے پاس جہالت یا لا علمی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جو وہ تصور بنائے ہوئے ہیں زمین آسمان کا وہ جھوٹ، جو تصور انہوں نے غیر اللہ سے حاصل کیا ہے وہ بالکل لغو اور بے حقیقت ہے۔ یہی سچ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بات عملاً تو پوٹینشلی اب بھی ثابت کر سکتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، لیکن آئندہ آنے والے زمانے میں یہ بات کھل جائے گی خوب، اور یہ بات اہل علم پر روشن ہو جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ بہت بلند ہے اور بڑا ہے۔ العلی کیوں فرمایا ہے یہاں؟ کیوں جناب؟ انڈونیشیا بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضامین تو ان لوگوں کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آئے تھے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کے کلام کی ہر چیز کو ہر وقت سمجھے، ہر زمانہ اس سے واقف بنے، وہ اس بات سے علی ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کے دائمی ہونے کے حق میں بھی ایک دلیل ہے کہ اس کا سب کچھ اس وقت ظاہر نہیں ہو گیا جس وقت یہ نازل ہو رہی تھی۔ اگر اس زمانے میں کچھ ظاہر ہو رہا ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ آئندہ زمانوں میں بھی نئی نئی باتیں اسی قرآن سے ظاہر ہوتی رہیں گی، اور اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ کس زمانے میں کیا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ علی ہے ان باتوں سے، بلند تر ہے ان باتوں سے، اور کبیر ہے۔ کبیر کس کو کہتے ہیں؟ عظیم کے مقابل پر کبیر کے کیا معنی ہیں، اور اکبر کے معنوں کے مقابل پر کبیر کے کیا معنی ہیں؟ یہ بات بتائیے مومن صاحب۔ اکبر میں کسی چھوٹی چیز کا تصور پایا جاتا ہے جو خود بڑی ہو اور اس سے بھی بڑی ہو چیز، تو اسے اکبر کہیں گے۔ کبیر ایک صفت مشبہ کہتے ہیں اس کو، اسم مشبہ یا ہاں صفت مشبہ، یہ ایک ایسا کمپلیمنٹ ہوتا ہے جس میں موازنہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ کبیر کہتے ہی اس بڑی ذات کو ہیں جس کے بعد چھوٹے بڑے کا خیال ہی نہیں آتا، وہ وہی ہے، اور اس کا کبر اس کی ذات میں ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، سارے زمانے پہ محیط ہوتا ہے۔ اس لیے لفظ کبیر سن کر یہ وہم بھی انسان کے دماغ میں نہیں گزرتا کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے، اور لفظ کبیر سن کر یہ وہم زمانے میں یہ انسان کے ذہن میں نہیں اٹھتا کہ جو اسپیس ہے، جو جگہ کا تصور، مکان کا تصور ہمارے دل میں ہے، اس وسیع تر تصور میں کوئی جگہ بھی اس کے کبر سے خالی ہو سکتی ہے۔ ہر وسعت مکانی پر وہ حاوی ہے اور ہر جگہ وہ کبیر ہے۔ تو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کو یہاں کبیر کہنا گزشتہ آیت کی نسبت سے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کو وہ کبیر پائیں گے
यानी सारी स्पेस पर मुहित पाएंगे और उसका अलूफ भी इसी तरह तमाम स्पेस पर मुहित है जैसा कि उसका किब्र मुहित है। ये एक इस्तिंबात है जो इस आयात के इस सिफात के जोड़े से निकाला जा सकता है या किया जा सकता है। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाह, क्या तूने नहीं देखा या क्या तू नहीं जानता कि अलफुल्का किश्तियाँ चलती हैं फिल बहरे समंदर में बेनेमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत के साथ, ले युरियकुम मिन आयातिह, ताकि वो तुम्हें अपने निशानात दिखाए। नेमत क्या है जिसके साथ किश्तियाँ चलती हैं? क्या मुराद है? नेमत लिए हुए चलती हैं या उनका चलना एक नेमत है? बेनेमतिल्लाह में दोनों मज़ामीन बेअक़द बयान हुए हैं। वो अल्लाह की नेमत है इंसानों, तुम पर अल्लाह की नेमत है कि किश्तियाँ तुम्हें लिए हुए चलती हैं, और वो दुनिया की नेमतें जो तुम्हें अता होती हैं वो तुम इन किश्तियों में डालकर समंदर के सफ़र इख्तियार करते हो। अच्छा, तमाम बारबरदारी का काम जो कश्तियों से किया जाता था, दरअसल जिनकी खातिर कश्तियाँ ईजाद की गईं, अव्वल तौर पर सफ़र में इंसानों के मुंतकिल होने के लिए कश्ती ईजाद में हुई थी। कश्ती की ईजाद का गहरा ताल्लुक़ बारबरदारी से है, खा वो दरियाओं में हों या समुद्रों में हों। आसानी से बोझल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पेश नज़र था, जिसकी वजह से समंदरी राह अख्तियार की गई। और नेमत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना नामकसूद होता तो शायद कश्तियाँ बनती भी ना, खेल कूद के लिए बन जाती। मगर नज़र यही आता है कि कश्ती का आगाज़ महज खुदा ताला के इनामात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के नतीजे में पैदा हुआ है। बस यहाँ लफ्ज़ बे मेरे नज़दीक दोनों मानों में बैक वक्त इस्तेमाल हुआ है कि क्या तुमने नहीं देखा कि समंदर में कश्तियाँ चलती हैं बेनेमतिल्लाह है, उनका चलना ही एक नेमत है और अल्लाह ताला के एहसान के नतीजे में वो चलती हैं, और चलती इसलिए हैं कि खुदा की नेमतों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें। लियुरियकुम मिन आयातिही, और इस दौरान एक मज़ीद फ़ायदा ये भी है कि वो समंदर में जो अल्लाह ताला की आयात दिखाई देती हैं, बसा औक़ात वो खुश्की पे दिखाई नहीं देती। समंदर में हैरत अंगेज़ जो कायनात के, यूँ कहना चाहिए कि हैरत अंगेज़ तभी क़वानीन जो मौसमों से और रातों मौसमों के अदलने बदलने से या बादलों के उठने से या ज़लज़लों के आने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उमूर जितने समंदर में समझ आ सकते हैं इतने समंदर से बाहर समझ नहीं आ सकते। समंदर में हैरत अंगेज़ बातें हो रही हैं। इंडोनेशिया के समंदर से आपको इल्म है कि एक ऐसा हैरत अंगेज़ आतिशफ़शां उठा था जिसके निशान दूर तक दुनिया में फैल गए, और वो समंदर के बीच से निकला था। और बाज़ साइंसदानों ने उसका मुशाहिदा उस वक्त किया जब वो जहाज़ में बैठे सफ़र कर रहे थे। वो ये बताते हैं कि अगर वो ना देखते इस मज़मून को अपनी आँखों के सामने, तो खुश्की पर रहने वालों को मालूम ही नहीं हो सकता था कि क्या अजीब चीज़ है। और समंदर के अंदर उन्होंने ये हैरत अंगेज़ नज़ारे किए और वापस आकर बयान किए। समझ गए आप? इसका ख़ुसूसन इंडोनेशिया से ताल्लुक़ है। इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी ऐसे तूफ़ान बरपा हुए हैं जो समंदर की आतिशफ़शां फटने से हुए, लेकिन समंदर पे चलने वाली किश्तियों को या जहाज़ों को
جو عجیب و غریب باتیں اللہ کی قدرت کی معلوم ہوتی ہیں، وہ سائنسدان جو اس مضمون میں خصوص تخصیص رکھتے ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس آیت کی تصدیق میں لکھی ہوئی کتابیں معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے۔ خشکی پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے قوانین قدرت دیکھے جاتے ہیں، اور وہ جن کا مضمون یہ ہے، جیسے سمندر کے اوپر تحقیق اور اس پر جہازوں کے سفر کی تحقیق، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے مضامین سے کہ جو اللہ کی قدرت اور اس کی شان سمندر میں سفر کرنے والوں پر ظاہر ہوتی ہے، وہ دنیا والوں پر نہیں ہو سکتی، خشکی والوں پر نہیں ہو سکتی۔ لِیُرِیکُم اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شکور۔ یہ بہت مزیدار بات ہے، سمندر میں صبر بھی بڑا ہے، جس سے لیس ہوئے بغیر کوئی انسان سمندر میں سفر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی صبار ہوگا تو وہی توفیق پائے گا سمندر کے عجائبات کو قریب سے دیکھنے کی، اور صبار ہوگا تو وہ یہ خطرہ مول لے گا کہ ہوائیں کہیں ٹھہر ہی نہ جائیں، اور ٹھہری ہواؤں میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر سمندر کیا کیا شانیں دکھاتا ہے۔ یہ سارے امور وہ ہیں جو صبار سے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی شکور۔ جتنا شکر سمندر کے طوفانوں میں گھرے ہوئے یا اس کی خاموشی اور اس کے سکون میں گھرے ہوئے انسانوں کو اپنی نجات سے ملتا ہے، ویسا شکر کی توفیق اور کسی کو کہیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسا شخص ضرور شکور بن کے نکلتا ہے وہاں سے، لیکن اگر دنیا دار نہ ہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے اور خدا کی ذات سے ایک تعلق رکھنے کی توفیق رکھتا ہو، تو اس پر اس آیت کا بہترین اطلاق ہوگا کہ سمندر اس کو صبر کے طریقے سکھائے گا اور شکور ہونے کا مضمون سمجھے گا۔ شکور ہوتا کیا ہے؟ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُلِ، اب سمندر کی ایک لہر دکھا دی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُلِ، اور جب انہیں کوئی سمندر کی موج اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ جیسے اندھیروں نے اسے ڈھانپ لیا، جو تہ در تہ ہوں۔ کالظلل میں ایک اندھیرا نہیں بلکہ متعدد اندھیرے بیان فرمائے گئے ہیں، اور متعدد اندھیروں کے ڈھانپنے کا مضمون جیسا سمندر میں انسان پر کھلتا ہے، خشکی پر کبھی بھی نہیں کھل سکتا۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت کہ ایک دن بہت گہرے بادلوں کی وجہ سے رات میں بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر سمندر کے اندھیرے تو تہ در تہ توہمات کے بھی اندھیرے ہیں، اور انسان دیکھتا ہے بادلوں پر بادل چڑھے ہوئے، اور ایسی تاریکی طاری ہو گئی ہے کہ سمجھتا ہے کہ اب اس میں سے میں نکل نہیں سکتا۔ تو سمندر کے اندھیروں میں یہ شکور اور صبار والا مضمون زیادہ سمجھ آئے گا۔ اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دین میں خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ جتنے اندھیرے بڑھتے ہیں اتنا ہی خدا کو خالص ہو کر پکارنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن اپنے تجربے سے آپ دیکھ لیں کہ بارہا بادل اٹھے ہیں، آندھیاں اٹھی ہیں، اور آپ اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں آپ دیکھیں گے کہ اچانک اللہ کو مخلصین لہ الدین پکارنا شروع کر دیں۔ وہ بھی جو کافر ہوں اور وہ بھی جو مومن ہوں، مگر سمندر میں ہر ایک اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ مخلصین لہ الدین ہو کے پکارنے لگتے ہیں، کہ مجھے جانتا ہے
کہ اندھیروں سے نجات ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مر جائے، فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے. اور یہ خوف اور وحشت خشکی پر ان اندھیروں سے وابستہ نہیں ہے، لیکن سمندر کے اندھیروں سے ہے. چنانچہ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، ان کی نجات خشکی سے وابستہ ہے. اس لیے خشکی کے اندھیروں کی بات نہیں ہو رہی، خشکی تو ان کو نجات دے گی. وہ سمندر کے اندھیرے ہیں جن سے بھاگ کر وہ خشکی پر پناہ ڈھونڈتے ہیں. لیکن جب اللہ انہیں خشکی پر پناہ دیتا ہے، اس طرف لے جاتا ہے، کناروں کی طرف، منہم مقتصد، تو ان میں ایسے بھی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ کلیتاً اپنے دین سے پھر نہیں جاتے، وہ متوازن حیثیت کے ساتھ غور کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہی نجات بخشی ہے. لیکن منہم، ان میں سے کچھ ہیں. منہم بتا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر یہ نہیں ہوتے. چنانچہ اکثر کیا کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیات سے کے بارے میں جھگڑا کرنے والے خطار اور کفور کے سوا نہیں ہوتے. خطار کہتے ہیں سخت دھوکے باز کو، اور کفور سخت ناشکرے کو. تو یہ لوگ جن کی اکثریت ہے، ان کو جب خشکی پہ نجات مل بھی جاتی ہے تو سخت دھوکے سے کام لیتے ہیں. اس وقت اپنی چلاکیاں بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا اور اس طرح ہم نے نجات حاصل کر لی. اور سخت ناشکرے ہوتے ہیں، جانتے ہیں دل میں سے کہ اللہ کا قانون اگر ان کی مدد نہ کرتا، یا غیر معمولی خدا تعالیٰ کا احسان ان کی مدد نہ کرتا، تو خوش سمندروں سے خشکی کی طرف زندہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. سخت دھوکے باز اس لیے کہا گیا ہے کہ اندر کا حال ان کو معلوم ہے. یعنی یہ لوگ بیچ میں جانتے ہیں کہ ان طوفانوں، ان مسائل سے، مشکلات سے خدا تعالیٰ کی قدرت کے سوا کسی کو نجات میسر نہیں آ سکتی تھی. آج بھی یہی حال ہے. تو سمندر اپنے جوش دکھاتا ہے تو کسی کی کچھ پیش نہیں جاتا. بڑے سے بڑے جہاز ان فن غرق ہو جاتے ہیں. وہ عجیب فینومینان ہے. سمندر میں پھنسا ہوا جہاز جو ہے وہ ایک تنکے کی طرح اس میں متحرک ہوتا ہے اوپر نیچے، اور طوفان زیادہ دیر رہے تو کسی جہاز کے کچھ پیش نہیں جا سکتی. تمام جدید آلات بالکل ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں. اور سمندر میں پیدا ہونے والے واقعات ہوائی جہازوں کو بھی بیکار کر دیتے ہیں. عجیب و غریب چیز ہے سمندر. پچھلے چند سال پہلے جو طوفان اٹھا تھا انڈونیشیا کے کنارے پر کہیں سمندر میں، اس وقت ایک جہاز آسٹریلیا جا رہا تھا اسی راستے سے، اور اچانک کپتان نے دیکھا کہ کچھ دھند سی ہے، کچھ اندھیرا سا ہے جو رفتہ رفتہ ان پر غالب آ گیا. اندھیرے میں اس جہاز کا سفر کرنا ممکن ہے. ہر قسم کے اندھیروں سے جو کپتان ہیں وہ واقف ہوتے ہیں، لیکن جہاز کے سارے آلات کا اس اندھیرے میں کام بند کر دینا یہ ایک نئی بات تھی. چنانچہ کپتان نے اپنے مسافروں کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، تسلی رکھیں، ہم اس اندھیرے سے نکل جائیں گے. یعنی ایک عام طوفان ہے گویا کہ. لیکن واقعہ یہ تھا کہ سارے آلات کام بند کر چکے تھے اور جہاز تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جا رہا تھا. اتنا تیزی سے وہ نیچے اتر رہا تھا
کہ کسی وقت بھی اچانک دھماکے کے ساتھ اس کے ٹکڑے اٹھ سکتے تھے. کپتان وغیرہ یہ حیران تھے کہ ہوا کیا ہے، کس قسم کا طوفان آیا کہ ہمارے سارے بجلی کے آلات کام نہیں کر رہے اور چاروں انجن بند ایک دم بند ہو گئے. جب خدا تعالیٰ نے ان کو اس اندھیرے سے نکالا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ نیچے سمندر میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس کا دھواں 1000 فیٹ یعنی جہاز کی بلندی سے بھی اونچا ایک دم نکلا ہے، اور وہ دھواں ایسا تھا کہ جو انجن میں گھس گیا ہر جگہ، اور اس دھوئیں کے ہوتے ہوئے کوئی مشین کام نہیں کر سکتی تھی. اور اچانک ہوا نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ جو آتش فشاں کا دھواں تھا وہ جہاز سے ہٹا کر ہوائیں لے گئیں، اور اچانک سب انجنوں نے کام شروع کر دیا. تب ان کو پتہ چلا کہ وہ زمین کے کتنا قریب پہنچ چکے تھے، اور یہ ہوا کی حرکت بھی تو اللہ ہی کا کام تھا. وہ طوفان پیدا ہونا بھی اللہ کی قدرت کا نشان تھا. اس طوفان کے مضر اثرات سے بچا کر اس جہاز کو نکال لے جانا یہ بھی خدا کا کام تھا. تو سمندر عجیب و غریب چیزیں دکھاتا ہے، اور اسی طرف یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے، ما تدری نفس نا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اس نصیحت کے بعد جو زمین اور آسمان کے عجائبات اور سمندروں کے عجائبات کے حوالے سے فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کے کسی کام آ سکے گا ذرہ بھر بھی. اب اس مضمون کا بھی پچھلے مضمون سے گہرا تعلق ہے. اس دنیا میں ہم بین ہی یہ کچھ ہوتے دیکھتے ہیں، وہ ان عجائب قدرت کے ذریعے جو یہاں رونما ہوتے رہتے ہیں. امریکہ میں ایک ریاست ہے، غالباً واشنگٹن ریاست میں یہ واقعہ گزرا تھا، جہاں میں اپنے بچوں کو لے کر ایک دفعہ سیر کے لیے بھی گیا تھا، پورٹلینڈ سے آگے. وہاں ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا دھواں نکالتا رہتا تھا، لیکن غالباً ہمارے سفر کے بعد یا اس سے پہلے شاید واقعہ گزر چکا ہو، میرا خیال ہے کہ شاید پہلے گزر چکا تھا. وہ آتش فشاں پہاڑ اتنے زور سے پھٹا کہ لاکھوں ارب ٹن، آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مٹی اور راکس یعنی چٹانیں اور دوسرا مواد جو زمین سے متعلق ہوتا ہے وہ ایک دم اچھال دیا گیا. اور کہتے ہیں اتنا خوفناک زلزلہ امریکہ کی معلوم تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا، اور بعضوں کا خیال ہے کہ اتنا خوفناک زلزلہ کبھی اس تاریخ میں نہیں آیا جو انسان نے ریکارڈ کی ہوئی ہے کہیں بھی کسی دنیا میں بھی. وہاں یہ واقعہ ہوا جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. ایسے وقت میں جن خاندانوں کے بیانات انہوں نے ریکارڈ کیے وہ بتاتے ہیں کہ مثلا ہم 30 میل دور تھے اس واقعے سے، یا اتنے میل دور تھے. ہم اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے مگر کر ہی نہیں سکتے تھے، اور بعض بچوں کا بیان تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے مگر کر سکتے ہی نہیں تھے.
ناممکن تھا ہمارے لیے کہ کسی طرح بھی اپنے ماں باپ کے کام آئیں یا ماں باپ اپنے بچوں کے کام آئیں. وہ اگر چاہتے بھی خطرے میں چھلانگ لگانا تب بھی نہیں کر سکتے تھے. جب اس دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ وہی مضامین ہیں جو پیچھے سے بیان ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو، ان قیامت کو. اس دنیا میں بھی ایسا دن آ سکتا ہے مگر قیامت کو تو لازماً آئے گا کہ جب کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے کام نہیں آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ یقیناً سچا ہے. یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا تھا اگر اس دنیا میں انسان اس وعدے کو اپنی آنکھوں کے سامنے سچا ہوتا ہوا نہ دیکھتا. اس لیے وعد اللہ حق فرمایا گیا ہے کہ تم اگر زمین و آسمان پر غور کرو جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے پہلے، تو تم لازماً یہ گواہی دینے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. اس دنیا میں ہم یہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں تو آخرت میں کیوں نہ ہوگا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، پس تمہیں دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ گویا تم ہی مالک ہو، اور نہ ہی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا کرے. یغرنکم باللہ الغرور، الغرور شیطان کو کہتے ہیں جس کا تکبر جھوٹا، جو محض اپنے وہم میں ہی اپنے آپ کو بڑا بنائے ہوئے ہے، اور یہ دھوکہ ہے. بس مجسم دھوکہ مجسم حق کے مقابل پر رکھ کے دکھا دیا گیا ہے. الحق وہ ہے جس نے یہ باتیں بیان کی اور جس نے پیدا کی، اور الغرور وہ ہے جو محض غلط دھوکے کی باتیں پیش کرتا ہے اور الحق کے خلاف استعمال کرتا ہے. ایک منٹ، جار تو کہیں نہیں ہے، جازن ہے. ولا مولود ہوا جازن ان والدہ، اس میں بھی جار لکھا ہوا ہے، اس میں بھی جار لکھا ہوا ہے. جاز ہے ہے کیا اصل؟ جازی نہیں ہے نا، میں نے بھی جازی نہیں پڑھا تھا. یہاں جار لکھا ہوا ہے اس کراچی میں غلطی. وہ ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کر لیں صاحب. وہ جازن ان والدہ، کیا مطلب نہیں لکھا وہاں؟ جازن لکھا ہوا ہے نا. یہ کون سا قرآن ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا اور آخرت کے مضامین دونوں اکٹھے فرما دیے ہیں، یہ آیت بڑی دلچسپ اور ایک تفریق رکھنے والی آیت ہے جس تفریق کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ وعدے جو گھڑیوں کے کیے گئے ہیں جو اچانک آئیں گی، دنیا میں بھی آئیں گی اور آخرت میں بھی آئیں گی، اس کا حقیقی علم اللہ کو ہے. ایسے وقت میں آتی ہیں یہ چیزیں، ایسے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اس دنیا میں بھی یہ سارے واقعات اچانک رونما ہوتے ہیں، اور آخرت بھی اسی طرح دنیا والوں کے لیے ایک تعجب کے رنگ میں ظاہر ہوگی جس کا وہ تصور نہیں کرتے، مگر اللہ کو اس کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بادل اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو رحموں کے اندر ہے. تین باتیں ہیں بیان میں. ان تینوں باتوں کے ساتھ یہ بیان نہیں فرمایا گیا کہ انسان یہ امور نہیں جان سکتا. آلات کی مدد سے انسان مثلا
آنے والی سمندری تبدیلیاں جو گہری تبدیلیاں ہیں یا موسمی تبدیلیاں ہیں ان کے متعلق کسی حد تک علم رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے، پیشگوئیاں کر سکتا ہے، جو صبح سیر پہ جانے سے پہلے جو کی جاتی ہیں پیشگوئیاں اکثر جھوٹی نکلتی ہیں لیکن سچی بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ. یعنی آلات سچی پیشگوئیاں بھی کر سکتے ہیں غیث کے متعلق، میرا مطلب ہے بارش کے برسنے کے متعلق، اور ارحام کے متعلق بھی آج کل دنیا خوب اچھی طرح جان لیتی ہے. آپ کسی نے ٹیسٹ کروانا ہو جا کے ڈاکٹر سے پوچھے، یعنی کسی اچھے اسپتال میں جا کر ایگزامن کروائے، وہ بتا دیں گے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو اس کا علم ممکن نہیں. لیکن اگلی دو باتیں ایسی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وَمَا تَدْرِي مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ پہلا حصہ ہے. لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا. نہ آلات کی مدد سے پتہ لگ سکتا ہے، نہ کسی اور ذریعے سے. جو دنیا کی اقتصادیات ہیں وہ اتنے ہچکولے لیتی ہیں کہ آج کا امیر کل کا فقیر بن سکتا ہے. یہ وہ مضمون ہے، یہ دو حصے ہیں جن میں یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا انسان کو نہیں علم ہو سکتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی تین میں بھی یہی قدغن ہے، اس لیے وہ دھوکے میں پڑتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا تو انسان کو تو سب چیزوں کو پتہ چل گیا. حالانکہ خدا نے قرآن کریم میں گویا یہ کہا تھا کہ پہلی تین چیزیں بھی انسان کے علم میں نہیں آ سکتی. اب عبارت دیکھیں بالکل واضح ہے. وہ ما تدری کا تعلق صرف ان دو باتوں سے ہے جو اب آگے پیش آنے والی ہیں، اور ان دونوں باتوں میں یہ امر یقینی ہے کہ دنیا کے کوئی آلات ان کی انسان کو خبر نہیں دے سکتے جو خطی ہو. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل جو اس نے کمانا اس کا کچھ پتہ نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کچھ پتہ نہیں اس نے کس زمین پہ مر جانا، یہاں مرنا ہے یا چین میں جا کے مرنا ہے. وہ جو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے وہ دلچسپ ہے کافی. ملک الموت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ فلاں بادشاہ کی عدالت میں کی کورٹ میں فلاں وزیر کو فلاں ملک میں جا کر قتل کرو، یعنی مارو اس کو، اس کی جان فلاں ملک میں لو. اور وہ وزیر بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے سامنے اور وقت قریب آ رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا میں اس کی جان وہاں جا کے کیسے لے لوں جہاں اس نے جانا ہی نہیں. یہ دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شخص جس کا مرنا کہیں اور مقدر تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی چیز سے بھاگا ہے اور وہاں پہنچ گیا جہاں اس کی جان لی جانی تھی، اور وہاں پہنچا تو آگے اسرائیل بیٹھا ہو. اسی لیے پنجابی کہتے ہیں موسیٰ نٹھیا موت تو اگے موت کھڑی. موسیٰ جس موت سے بھاگ رہا تھا جب پہنچا تو وہاں آگے موت کھڑی ہوئی تھی. تو یہ قصہ ہے جو بیان ہوا ہے. بیازی تموت، آپ کو تقدیر کشاں کشاں وہاں لے جائے گی جہاں آپ کا مرنا مقدر ہے. اور اسی مضمون کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے جہاں جنگی حالات، ایک جنگ احد کے حالات ہیں غالباً، اور جہاں لوگ بھاگتے تھے موت سے اور منافق باتیں کرتے تھے کہ ہم ہو وہاں نہیں گئے اس لیے بچ گئے ہیں، اگر تم ہماری بات مانتے تو تم بھی بچتے. وہاں خدا تعالیٰ نے اس کو کھول دیا ہے کہ اگر تمہاری موت کہیں مقدر ہوتی تم اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے.
اور دوڑے ہوئے اس جگہ پہنچتے ہیں۔ یہ تقدیر کی آخری شان ہے جو مالک یوم الدین کی مظہر شان ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ زمانہ بدل گیا مگر آج بھی یہ باتیں اسی طرح سچی ہیں کہ ای ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اب اگلی صورت سورہ السجدہ شروع ہوگی۔ اس کے پہلے رکوع کی تلاوت کر کے میں امید رکھتا ہوں کہ اس عرصے میں ہم اس رکوع کا ترجمہ ختم کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل من سلالة من ماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ سورہ سجدہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ جہاں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے وہاں کتاب کے کمال اور بلا شک ہونے کا ذکر بھی ضرور ملتا ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جن سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، اور جہاں جہاں بھی ان آیات سے کسی صورت کا آغاز ہوا وہاں یہ مضمون آپ ایک قدر مشترک کے طور پر پائیں گے کہ اللہ کے علم کے کامل ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ جاننے والا ہو جب بیان کیا جاتا ہے تو کتاب کا مضمون بھی اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے، جس سے غیب کی نفی کی جاتی ہے۔ اگر وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو کم جاننے والا اس کے بیان کردہ مضامین میں شک کا کیا حق رکھتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ جہاں اور مضامین لا ریب فیہ کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ یہ بات بھی اب یاد رکھنے کے لائق ہے۔ عالم ہوں میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا،
جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اس کی باتیں کسی کم جاننے والے کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں وہ شک کا حق نہیں رکھتا. اس بات کا تو ایک پوٹینشلی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا قرار دے. اس وقت اور باتوں سے فیصلہ ہوگا کہ اس کی بات جھوٹی ہے اور اللہ کی بات سچی ہے. لیکن یہ حق نہیں رکھتا کہ مان لے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، پھر اس کے بیان فرمودہ مضامین میں کسی قسم کا شک کرے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب، اس کتاب کا نازل ہونا ایسا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ من رب العالمین ہے، کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل فرمائی گئی ہے. اس لیے اس کتاب میں لازماً تمام جہانوں کے ربوبیت کے مضامین ملتے ہیں، اور جس کتاب میں تمام جہانوں کی ربوبیت کے مضامین ملتے ہوں اس کے بارے میں یہ شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ رب العالمین کے سوا بھی کوئی اس کتاب کو نازل فرما سکتا ہے. اب یہ تعلق ہے پچھلی صورت سے جو بالکل واضح ہے. اس صورت میں تمام جہانوں کی ربوبیت کے سامانوں کا ذکر ہے، وہ کس طرح کیے جاتے ہیں سامان، اور یہیں سے یہ مضمون اٹھانے والی کتاب ہے. یعنی یہ صورت اسی سے مضمون اٹھاتی ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لا ریب کا مضمون رب العالمین کے ساتھ واسطہ رکھتا ہے، اور اس وجہ سے یہ شک سے بالا ہو جاتی ہے کہ وہ ربوبیت جو عالمین کے رب کے سوا کسی سے ممکن نہیں ہے، وہ نہ صرف دنیا میں دکھائی دیتی ہے بلکہ یہ کتاب اس کو جانتی ہے. اور اس پہلو سے عالم کا مضمون بھی بلا شک از خود ثابت ہو جاتا ہے. ام یقولون افطرا، یہ کتاب ہے، کیا اس کتاب کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. بل هو الحق من ربک، بلکہ جیسا کہ بیان گزرا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور تیرے رب کی طرف سے حق کہہ کر رب العالمین کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ثابت فرما دیا گیا. وہ رب العالمین، اس کا رب العالمین ہونا کتاب کی آیات سے ثابت ہے، اور یہ بات کہ تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ساری ربوبیت کا آخری مرکزی نقطہ تو ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو اور کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے انسانی گواہی کے طور پر سب سے بڑے گواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کو دنیاوی ربوبیت کا بھی علم عطا فرمایا گیا اور روحانی ربوبیت کا بھی علم عطا فرمایا گیا، بلکہ ربوبیت ایسی کی گئی کہ جس کے نتیجے میں رب العالمین رب محمد بن گیا. اس ربوبیت کے نتیجے میں اس لیے آپ سے بڑھ کر کوئی اس وقت اس بات کا گواہ نہیں تھا. اس یقین کے ساتھ فرض ہے کہ دنیا کو ڈرایا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے پہاڑ پر قائم ہیں تو پھر آپ کا فرض ہے کہ لتنذر قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کہ تو ڈرائے اس قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. کیوں جی؟ عربوں میں کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں؟ پھر یہ کیوں؟ تاکہ اس قوم سے ڈرائے، اس قوم کو ڈرائے. وقت ختم ہو گیا، یہ ڈرانے والی باتیں کل کریں گے یا آئندہ جب بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچانک بھی نظر پڑی وہاں تو وقت ختم ہوتا دکھائی دیا.
اب کیمرہ تو ختم بند ہو گیا اب.